ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب اپنی مخلوق کو پیدا فرمایا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا میں تمہارا رب ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا ہاں اللہ تو ہمیں پیدا کرنے والا ہے، تو ہمارا رب ہے۔ یہ تخلیق پر مخلوق کو سچی آواز تھی جس میں شک کوئی نہیں تھا۔ یہ وہ آواز ہے جو ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ پیدا کرنے والا جب پیدا کرتا ہے تو پیدا کرنے والا مخلوق کو ظاہری مخاطب کرتا ہے کہ سامنے مخلوق ہوتی ہے، اور ہوتا کیا ہے جیسے ماں باپ ہوں، بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو ماں باپ کو کہتی ہے ابا ہو گیا، باپ ہو گیا، باپ جو ہے وہ ماں کو کہتا ہے ماں ہو گئی ہے۔ یہی وہ آواز ہے اللہ پروردگار پیدا کرنے پر فرماتا ہے کہ میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور جو اس آواز کو مان گیا ہے وہ کتنا خوش نصیب ہے، اس کا اللہ ہے، اس کا رب ہے۔ اور جس نے اپنے رب کا انکار کر دیا ہے، اسے پیدا کرنے والا اس کا عمل ہے، اور جس عمل کی وہ عبادت کرتا ہے وہ ہے۔ دنیا میں جیتا ہے تو فرعون ہوتا ہے، نمرود ہوتا ہے، کافر مشرک، یہ سارا کچھ وہ اس لیے ہوتا ہے کہ اس نے اللہ کو اپنا اللہ نہیں مانا ہوتا، اس نے اپنے عمل کو پوجا ہوتا ہے، اپنے عمل کی عبادت کی ہوتی ہے۔ جو بھی یہ کرے گا اس کا یہی حشر ہوگا۔ اور یہ اتنی مشکل الف بے نہیں ہے کہ کسی کو سمجھ میں نہ آئے۔ اس کی موٹی موٹی پہلی بنیاد جو ہے یہ ہر ایک کو ضرور جاننی چاہیے۔ مولوی ہے وہ بھی جانے، عالم ہے وہ بھی جانے، جاہل ہے وہ بھی جانے، ہر وہ انسان اور جن جانے جسے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب کوئی دین کے ساتھ زیادتی کرے، حکم کے ساتھ زیادتی کرے، یہ عمل میں زیادتی ہوتی ہے۔ یہ دین کے ساتھ زیادتی جو کوئی کرتا ہے یہ اللہ معاف فرماتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ دین کے ساتھ جو کمی کرنے والا ہے میں اسے معاف کروں۔ جب اللہ معاف کرنا چاہتا ہے تو بتائیے کتنا بڑا بندہ خوش نصیب ہے کہ اس کی کمیاں جو ہیں وہ معاف ہوتی چلی جاتی ہیں۔
یہ مسلمان اگر کمی کرتے ہیں تو مسلمانی کا فائدہ ہو گیا ہے، کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور کیا چاہیے؟ اللہ اکبر کبیرہ، اور کیا چاہیے؟ اور اگر کوئی دین کی زیادتی کو کچھ جانتا ہی نہیں، وہ اللہ سبحانہ و تعالی کے خلاف خود ہی اللہ بنتا ہے۔ انا ربکم الاعلی، اے موسیٰ کیسے اسلام کی دین کی بات کر رہے ہو؟ کس رب کی بات کر رہے ہو؟ میں تو تیرے رب سے بڑا ہوں۔ کس جنت کی بات کر رہے ہو؟ میں تو تیرے رب کی جنت سے بھی بڑی جنت بنانے والا شداد ہوں۔ جب کوئی اللہ کا ہی انکار کر دے اور اللہ ہی خود بن بیٹھے، وہ کون ہوگا؟ یہ ہے وہ جس کی کبھی مغفرت نہیں ہوگی، ہمیشہ جہنم میں پڑا رہے گا۔ بس صرف اتنی سی بات ہوتی ہے کہ شیطان وہاں ہی ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو گیا تھا، اور شیطان کا پیروکار جو ہے وہ دنیا سے آ کر پھر وہاں جائے گا اور وہاں اس کے ساتھ چلا جائے گا، جہنم میں داخل ہو جائے گا۔ یہ ہے وہ، لیکن پتہ ہر ایک کو یہاں ہی لگ جائے گا۔ کوئی اپنا پتہ بتا دے تو شیطان ہے، کوئی اپنا پتہ نہ بتائے، یہ پتہ کرے، یہ کام کر لے، وہ کبھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ پکا سچا وہ لعنتی ہے، شیطان کا شریک ہے، کہ شیطان بھی خود اللہ بنا۔ کیسے اللہ بنا؟ یہ ہے وہ بات جو ہر ایک جان جائے گا۔ اگر کوئی اللہ پروردگار کے خلاف ہو جاتا ہے، اسے ایسے ہی پتہ چل جاتا ہے جیسے کوئی یہاں اپنے ماں باپ کے خلاف ہو جاتا ہے۔ اگر ماں باپ کے خلاف ہو جائے یہ اور بات ہوتی ہے، اور ماں باپ کے حکموں کے خلاف ہو جائے یہ اور بات ہوتی ہے۔ دین کے خلاف دو طرح کا ہونا ہے، ایک اللہ کا دین ہے، اللہ کے نبی کا دین ہے، اللہ کے بندوں کا دین ہے، ان کے خلاف ہو جانا۔ ایک جو دین کی تعلیم حکم دیتے ہیں اس کے مطابق عمل نہ کرنا۔ یہ جو اللہ کے دشمن ہیں، اللہ کے نبی کے دشمن ہیں، یہ ہیں وہ یشاق اللہ، کہ انہوں نے اللہ نبی رسول کے ساتھ منافقت کی ہے۔ بتاتے یہ ہیں کہ ہم دین کے حکموں میں کمی کر رہے ہیں، نہیں یہ مخالف کس کے ہیں؟ اللہ اور اللہ کے نبی کے مخالف ہیں۔
ان کے دشمن ہیں، کہیں نبی بن گئے ہیں کہ ان کی تعلیم کے بجائے اپنی تعلیم، اور کہیں اللہ بن گئے ہیں ان کی عبادت کے بجائے اپنی عبادت۔ اور یہ عبادت میں عبادت نہیں ہوتی، یہ عمل میں عبادت ہوتی ہے۔ ان کے پاس عمل ہے، یہ بات ہے جو ہر ایک کو پتہ ہوتی ہے۔ وہ سمجھتا یہ ہے یہ میں کہہ دوں گا تو پھر کیا ہوگا، جو مسلمان ہے نا مسلمان، وہ میری عزت نہیں کریں گے۔ اللہ کے ہاں تو لعنتی ہے، جب تیری اللہ کے ہاں عزت نہیں ہے تو عزت تیری کہیں بھی نہیں ہے۔ جس طرح تیرے عمل نے تجھے دھوکے میں ڈالا ہے، اسی طرح یہ بات جو ہے یہ بھی تجھے دھوکے میں ڈال رہی ہے۔ شیطان کہنے لگا انا خیر منہ، کہ میں آدم علیہ السلام سے عملوں میں بہتر ہوں۔ اور اللہ کا ارشاد پاک ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ میں تمہاری عبادت نہیں دیکھتا، میں تمہارا عمل دیکھتا ہوں کہ کس کا عمل اچھا ہے۔ یہ بات سمجھو، ان باتوں کو جانو۔ جب تک کوئی اپنے اللہ پروردگار کی ذات کی بابت اپنا ایمان درست نہیں کرتا، یہ سنی بننے سے، یہ وہابی بننے سے، یہ توحید کہنے سے، یہ رسالت زبان پر لانے سے، یہاں تک کہ لاکھوں بار زبان پر کلمہ پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ جب بھی کچھ ہوتا ہے اللہ کو اپنا اللہ ماننا اور اللہ کا اپنے بندے کو اپنا بندہ ماننا سے ہوتا ہے۔ یہ بھی تو سیکھ لو نا، آسان بہت ہے، آسان بہت ہے۔ کتابیں پڑھنا بڑا مشکل ہے، کتابیں ختم کرنا مشکل بہت ہے۔ کتابیں کر کے کتابوں میں اللہ نہیں ہے، قرآن مجید میں اللہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام ہیں، احکام کے ساتھ اگر کوئی زیادتیاں کر ڈالتا ہے تو اللہ کی چاہت ہے کہ اسے معاف کر دیں۔ لیکن جب کوئی قرآن کے والی سے زیادتی کرتا ہے تو اس کی معافی نہیں ہے، اس کی معافی نہیں ہے۔ اس نے جسے تکلیف دی ہے وہ ذات اللہ نبی رسول کو تکلیف دی ہے۔ ان کو تکلیف صرف وہی دے سکتا ہے جس نے اپنے عمل میں اپنی خواہش کی عبادت کی ہے، اس نے اپنے عمل میں اپنی خواہش میں اپنی عبادت کی ہے۔ اور یہ ایک اللہ ہے جو اپنی حمد و ثنا خود کرتا ہے۔
اور اللہ سبحانہ و تعالی کی ایک عبادت ہوتی ہے اور کسی کی عبادت نہیں ہوتی۔ آئیے پہلے عمل کی بابت جانیں کہ عمل کس کا گندا ہے، اور وہ عمل اپنے اللہ پروردگار اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کا ہوتا ہے۔ اگر عمل کی اصلاح نہ کی جائے، کوئی اس لائق نہیں ہے کہ وہ اللہ پروردگار کی توحید مانتا ہو، توحید مان ہی نہیں سکتا۔ اور جب تک کوئی اللہ پروردگار کی توحید نہیں مانتا، نہ اللہ کا بندہ ہو سکتا ہے، نہ وہ اللہ سبحانہ و تعالی کا ولی ہو سکتا ہے۔ وہ ولی جو اللہ کے ساتھ، اللہ کے بندوں کے ساتھ خصوصیت رکھتا ہے۔ عمل میں جب کوئی اپنی چاہت کرتا ہے، یہ عمل اپنی چاہت والا جو ہے، یہ اچھا عمل نہیں ہوتا۔ اور جب کوئی عمل میں اپنی چاہت نہیں کرتا، جو اللہ حکم کرتا ہے وہ کرتا ہے، یہ عمل اچھا ہوتا ہے۔ جب تک کسی کو اچھا عمل نہ مل جائے، اس وقت تک وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کے لائق ہی نہیں ہو سکتا کہ اللہ کی عبادت کرے۔ وہ ہاتھ منہ دھونا چاہتا ہے، وضو کے لیے یہ ہاتھ منہ دھونا نہیں ہے، وضو عبادت ہے۔ عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ کے نبی کا، اللہ کا حکم ہے، حکم کی تعلیم ہے، تعلیم کے اندر پھر اللہ کے بندے کے ہاتھ پر نماز، وضو وغیرہ کی قبولیت ہے۔ یہ عبادت کے عمل میں ہے۔ اور جو عبادت کا عمل نہیں ہے، ویسے عمل کرنا ہے۔ میری چاہت میں سونا ہے، میری چاہت عمل، میری چاہت میں سونا ہے، پینا ہے، کھانا ہے، لیکن عمل کرنے میں، یہ سونے پینے وغیرہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، ماں باپ کا، بڑے کا جو حکم ہے اس میں کرنا اچھا عمل ہے۔ اگر کوئی اچھا عمل، اچھی عبادت کا عمل کرنے میں نہیں لیتا، عمل نہیں کرتا، فائدہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اس نے عمل کیا ہی نہیں ہے، ثواب ہی کوئی نہیں۔ کب ثواب ملتا ہے؟ جب عمل ہو تب وہ حکم پر کرے، جب عبادت کا عمل ہو وہ حکم پر کرے۔ عبادت کے عمل میں 3 چیزیں ہوں گی، اور عام عمل میں ایک چیز ہوگی۔ نہ حکم ہوگا وحی کا، نہ تعلیم ہوگی وحی کی، اور نہ اللہ کے بندے کے ہاتھ پر وہ انجام دیا جائے گا۔ اس کی مثال میں آج آپ کو دینے لگا ہوں کہ شیطان کہنے لگا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، میرا عمل جو ہے
بہت بہتر ہے. اللہ نے پوچھا زبان حال میں، یہ جو تو نے عمل کیا ہے اس میں میرا حکم کدھر ہے؟ تو نے خود ہی عمل کیا، نہ میرا حکم ہے، نہ میرے حکم کی تعلیم ہے، اور نہ میری تعلیم کے اندر میں نے قبول کی ہے نماز تیری، روزہ، یہ وہ سارا کچھ. میرا تو اس میں کچھ بھی نہیں، عمل تیرا ہی تیرا. یہ بہتر کیسے ہو گیا؟ اچھا کیسے ہو گیا؟ جب عمل میں حکم نہیں ہے، حکم اللہ کا ہوتا ہے، وہی نہیں ہے. جب عمل میں حکم اللہ کا نہیں ہے، اس حکم کے اندر، نماز کے اندر تعلیم جو ہے، جس طرح وہ نماز ادا کرنی ہے، تعلیم اللہ تعالیٰ کی نہیں ہے. تعلیم اللہ کی ہو، عبادت اللہ کی ہو، اللہ نے بتایا ہو یہ میری عبادت بنے گی، ایسے کرو، پھر وہ اللہ قبول کرے، وہ ہے. نہ اللہ کا حکم ہے، نہ حکم کی تعلیم میں عبادت ہے اللہ کی جیسے اللہ نے فرمایا ہو، اور نہ پھر اللہ نے قبول کیا ہو. تو یہ عمل اچھا کیسے ہو گیا؟ ایک عبادت عمل ہوتا ہے، ایک کھانا پینا عمل ہوتا ہے. کھانے پینے میں جو حکم اللہ دیتا ہے، کائے کا دیتا ہے؟ حلال، حرام سے بچو، یہ تو حکم آ گیا. اب تو جب عمل کرنے لگا ہے تو یہ تو نے حلال حرام پر عمل کیا ہے. پھر حلال حرام کے اللہ کے بندے نے تعلیم دی ہے. اب پھر تعلیم میں جب دیکھا کہ عمل ہو گیا ہے، قبول فرما رہی ہے، ہاں ٹھیک ہے تو نے صحیح کھایا ہے. اور جدھر اس نے حرام کھایا ادھر کیا فرمایا؟ تو نے ٹھیک نہیں کھایا. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا میں کیا ہوگا؟ حکم اللہ کے بندے کا ہوگا، اور عمل کس کا ہوگا؟ میرا اور آپ کا ہوگا. اور حکم وحی میں کیا ہوگا؟ عبادت میں کیا ہوگا؟ حکم بھی اللہ کا ہوگا، عمل میرا اور آپ کا نہیں ہوگا. تعلیم کس کی ہوگی؟ عبادت کی تعلیم کس کی ہوگی؟ اللہ کی ہوگی. اور قبولیت کس کی ہوگی؟ اللہ کی ہوگی. اب آئیے بات جو میں عاجز آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب کوئی عمل میں اور عبادت میں فرق نہیں جانتا، وہ اپنے عمل میں خود اللہ بن جاتا ہے. اکبر کبیرہ، وہ تو مسلمانوں کے گھر میں رہ کر بھی لعنتی ہو گیا. اور جس نے یہ فرق جانا عمل میں اور عبادت میں، قسم خدا کی، وہ تو کافروں کے گھر میں بھی پیدا ہو کے اوئے ہوئے اللہ کا ولی کامل ہو گیا، نبی رسول ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام ہو گیا، اس جیسا بھی کوئی شان رکھتا ہے. آئیے سب سے پہلے اس بات کو جان لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بندہ ہو کے کبھی اپنے عمل کا بندہ نہ بنے، اپنے عمل کا غلام نہ بنے. جب بھی بنے اپنے اللہ پروردگار کا بندہ بنے، نبی رسول علیہ السلام کا غلام بنے. شیطان یہ پہلا ہے جس نے اپنے عمل میں اپنی خواہش کو دیکھا. خواہش میں اس نے یہ دیکھا کہ میرا عمل جو ہے وہ یہ ہے کہ بہتر ہے، نہ اس میں اللہ کا حکم ہے، نہ اس میں حکم کی تعلیم ہے، اور نہ اس میں قبولیت اللہ کی طرف سے ہے. سارا کچھ میں ہی کر رہا ہوں. اب جب میں ہی کرنے والا ہوں تو اب میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ سارے فرشتے جو ہیں میری عبادت کریں، مجھے سجدہ کریں. لیکن میں کہوں گا تو یہ مانیں گے نہیں.
انہوں نے ماننا ہی نہیں۔ اب خواہش اس کی کیا ہے کہ جو یہ نہیں مانیں گے وہ مان جائیں، اور کہتا ہے کس کو ہے؟ انا خیر منہ، اللہ کو کہتا ہے کس کو؟ قیامت تک مجھے زندگی دے دے، اللہ کو۔ اتنا ہی ہے، ادھر دنیا میں رہنا چاہتا ہے قیامت تک، تو ایسے کیوں نہیں کرتا؟ خود ہی زندہ رہے۔ اسی طرح وہ ہے کہ فرشتے جو ہیں مجھے سجدہ کریں، کہہ دے نا انہیں فرشتے تجھے سجدہ کریں۔ خنزیر کھانا چاہتا ہے، کتا کھانا چاہتا ہے، حرام کھانا چاہتا ہے، لیکن خنزیر پیدا نہیں کر سکتا، کتا پیدا نہیں کر سکتا، اللہ کو مانتا ہے۔ یہ عمل کی بات میں بتا رہا ہوں، جو عمل کو جان گئے ہیں نا وہ مسلمان مومن ہوئے ہیں، وہ اللہ کے مرید ہوئے ہیں، اور اللہ کے بندے کے ہاتھ پر اللہ کے مرید ہوئے ہیں۔ وہ ہوتا ہی ایسے ہے بندہ۔ سب یہ دعوے ہیں، میں اہل حدیث ہوں، میں اہل سنت ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں۔ جو اللہ نبی رسول کو ماننے والا ہے، جو اللہ نبی رسول کی تعلیم کے مطابق دو زندگیاں گزارتا ہے، اس نے اپنے عمل کی اصلاح کی ہے، ویسے عمل کی اصلاح کی ہے جیسے اللہ پاک نے تعلیم دی ہے، اللہ کے نبی نے تعلیم دی ہے، اور اس نے اللہ کی عبادت کی ہے جیسے اللہ پروردگار نے حکم کی تعلیم میں اپنی عبادت سکھائی ہے، کروائی ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے میں نے اپنے عمل کی ویسے اصلاح کی ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے نے کی ہے، تو بتائیں، بتانے کے قابل ہے۔ اور اگر وہ بتانے کے قابل نہیں، قسم خدا کی سچی بات ہے، فکر میں پڑ جائے، اس نے اپنی جان پر ظلم کیا ہوا ہے۔ وہ مولوی بنا ہے، اللہ والا نہیں بنا۔ آج اگر وہ اپنی جان پر ظلم نہیں چھوڑے گا، کل کو اس نے خود ہی جواب دینا ہے۔ جس نے اپنے عمل کی اصلاح کی ہے، اس نے عملی حکم جو ہے، جسے عملی فرض کہا جاتا ہے، وہ اللہ کے بندے کا معنی ہے۔ اس کے بعد اس نے عمل کیا ہے، اس نے اپنے عمل کی اصلاح کی ہے۔ جس نے اللہ کے بندے کا حکمی فرضی عمل جسے کہتے ہیں وہ ہی نہیں مانا، وہ اپنی عملی اصلاح کیسے کرتا ہے؟ عملی اصلاح ہو ہی نہیں سکتی۔ امی جی، ابا جی جب حکم دیتے ہیں اولاد کو، وہ مانتی ہے تو یہ اپنے عمل کی اصلاح کرتا ہے۔ اور جدھر ماں باپ حکم نہیں دیتا، وہ اگر مانتا ہے تو کیا مانتا ہوگا؟ پہلا حکم کوئی مانتا ہوگا جو ماں باپ نے دیا ہے، کھانے پینے کا، سونے جاگنے کا، جس سے منع نہیں فرمایا۔ اور اگر پہلا حکم جو دیا ہے اسے منع فرما دے، اب اگر نہیں مانتا، اب کچھ نہیں اس نے کیا۔ عمل کی اصلاح کدھر ہے؟ وہ سمجھ کے بیٹھا ہوا ہے شیطان کی طرح۔ شیطان بھی یہ کہتا تھا کہ میں نے عمل بہتر کیے ہیں، میرے عمل اچھے ہیں۔ اگر وہ عمل تھا، عمل جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے جی؟ عمل میں حکم ہوتا ہے، اور وہ حکم صرف عمل میں ہوتا ہے، اور جو عبادت ہوتی ہے وہ عمل میں نہیں ہوتی۔ اس میں حکم بھی اللہ کا ہوتا ہے، حکم کی تعلیم بھی اللہ کی ہوتی ہے، اور اپنی تعلیم کے مطابق اپنی عبادت کی قبولیت بھی اپنی ہوتی ہے۔
اور جب تعلیم کے مطابق عبادت نہیں ہوتی رد کر دی جاتی ہے. کتنا بڑا فرق ہے عمل میں اور عبادت میں. عبادت میں اللہ ہے، عمل میں میں اور آپ ہے. عمل میں میں اور آپ ہیں لیکن میرا بڑا حکم میں ہے. اسے کہتے ہیں عملی فرض. عمل کرنے کے لیے جو فرض دیا گیا ہے وہ اللہ پاک نے حکم دیا ہے کہ یہاں ماں باپ کا حکم ہوگا، یہاں سائیں جی کا حکم ہوگا، یہاں اس کا حکم ہوگا، یہاں عدالت کا حکم ہوگا. وہ سارے حکم جو دیے ہیں نا وہ عمل میں دیے گئے ہیں. ان حکموں کے خلاف نہیں بندہ کر سکتا. وہ کہنے لگا انا خیر منہ، میرے عمل بڑے اچھے ہیں، لعنت تجھ پر پڑنی ہے. یہاں عبادت کی بات ہو رہی ہے، آدم علیہ السلام کو سجدے کی بات ہو رہی ہے، یہاں جو ہے وہ عبادتی فرض ہے، عبادت کرنے کا فرض ہے. حکم اللہ کا ہے، تعلیم بھی اللہ کی ہے اور قبولیت بھی تعلیم کے مطابق اللہ کی ہے. ادھر اس نے کیا بنا دیا؟ عمل لے آیا. ادھر شیطان کیا لے آیا؟ عملی فرض لے آیا. عملی فرض میں حکم تھا بڑے کا ہوتا ہے، تو بڑے کا حکم بھی اللہ کا نہیں رہ گیا کیونکہ تو نے اپنا عمل بتا دیا نا. میں نے تو اپنا عمل کیا ہی نہیں ہے. میں نے اپنی شادی بیاہ نہیں کی، میں نے کھایا پیا نہیں، میں سویا جاگا نہیں، میں امتحان پہ نہیں گیا. پیپر والے دن حکم مانا، وہاں گیا. حکم مانا ہے میں نے عمل میں، یہ میرا عمل ہو گیا. حکم جس کا مانا ہے کیا اس کے حکم پر ہے، میں نے اپنا تو کیا ہی نہیں. یہ فرق جاننے ضروری ہے. جب تک یہ فرق نہیں جانتا مسلمانوں کے گھر میں وہ لعنتی پیدا ہوتا ہے. اس نے اپنی جان پر ظلم ڈھایا ہوتا ہے. اپنے عمل کی اصلاح پہلے کرو. حکم بڑے کا ہوگا، عمل تب میرا ہوگا. اگر حکم بڑے کا نہیں ہے تو نہ اس میں پھر حلال کا پتہ چلے گا نہ حرام کا پتہ چلے گا. پہلے حکم جو ہے حلال میں دیے جاتے ہیں، اس وقت تک کرتے رہو جب تک بڑے کا حکم جو حلال کا دیا ہوا ہے وہ منع نہیں ہو جاتا. پھر جب وہ حرام ہو جائے اب وہ حلال نہ کرو. یہ عمل میں میں اور آپ ہیں. عبادت میں ایسے نہیں ہوگا. عبادت میں عبادتی فرض ہوگا، حکم بڑے کا ہوگا، اس میں حکم بھی ہوگا اجازت بھی ہوگی. جب نفل اور سنت ہوگا تب اجازت ہوگی. اگر عبادتی عمل کرنا پڑے گا اس کے بغیر نہیں کر سکتا. اور جب فرض ہوگا تو اس کی ادائیگی جو ہے امام کے ہاتھ پر ہوگی. واجب امام کے ہاتھ پر ہوگی. آگے اللہ ہوگا، عبادت اللہ کی ہوگی اور وہ ادائیگی جو ہے اللہ کے بندے کے ہاتھ پر ہوگی. پتہ نہیں علیحدہ کدھر سے ہم ہو گئے. خود ہی سارا کچھ کرنا شروع کر دیا ہے. جب خود ہی سارا کچھ کرنا شروع کر دیا ہے اب کون سی بات ہمیں شک میں ڈالتی ہے کہ ہم شیطان نہیں ہو گئے؟ کس بات نے ہمیں مرنے سے پہلے کلمہ پڑھنے سے روکا ہوا ہے؟ بتاؤ نا کس نے روکا ہوا ہے؟ قسم خدا کی سچی بات ہے جب ہم خود تنہا ہو گئے ہیں. دین اسلام کے اندر کوئی تنہا نہیں ہے، جماعت ہے. یہ جو جماعت سے خارج ہو گیا وہ تو نکل گیا دین سے، وہ تو دین میں رہا ہی نہیں، یہ تو مارا گیا ہے.
ہو تنا گیا ہے اور سمجھتا پتہ نہیں مسلمان کلمہ پڑھنے والا ہے کہ میں کلمہ پڑھ کر جنت میں چلا جاؤں گا. سارے جنت میں چلے جائیں گے. جو یہ ٹوٹے پھوٹے بیچارے ہیں، لیکن یہ سمجھ رکھنے والا یہ جنت میں نہیں جائے گا. یہ تو لعنتی تنا ہو گیا ہے، عمل میں پڑ گیا ہے، عمل کرتا ہے، نہ یہ جانتا ہے کہ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا کون سا. اور چلو یار اچھا عمل تجھے پتا ہو. اچھے عمل میں میں اور آپ ہیں، عبادت نہیں ہے. اچھے عمل میں میں اور آپ ہیں. اچھے عمل میں حکم کس نے دیا ہوتا ہے؟ اللہ کے بندے نے دیا ہوتا ہے. اگر اللہ کے بندے نے حکم نہیں دیا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم نہیں دیا، صحابہ نے حکم نہیں دیا، اس طرح چلتے چلتے اللہ کے بندے نے حکم نہیں دیا، یا اللہ کے بندے نے پہلے دیے حکموں سے منع کر دیا، یہ دو کام نہیں ہوئے، میرا اور آپ کا عمل نہیں ہو سکتا. ابھی تک تو ہم نے عمل نہیں جانا، اور اگر جانا ہے سچی بات بتائیں کب سے ہم نے اس پر عمل کرنا شروع کیا. دوست تو یہی کہتے ہیں، میں عاجز بھی یہی دیکھتا آیا ہوں، ہمیں تو روز نئی بات ہی پتہ چلتی ہے. مولوی صاحب آپ تو کتابیں پڑھتے آ رہے ہیں. ہاں میں بھی کتابیں پڑھتا آ رہا ہوں، لیکن نہیں، ایسے ہی ہے. یہ تو صرف اللہ کے ساتھ نیک گمانی ہے جو ہمیں بچائے جا رہی ہے، ورنہ پتہ نہیں کتنی بار ہم نفس شیطان سے بھی زیادہ گندے نفس شیطانی والے کام کر چکے. عمل میں اور آپ ہیں، اور حکم دینے والا اللہ کا بندہ ہوتا ہے. اگر کسی کو اللہ کے بندے نے حکم نہیں دیا، اس نے اپنے آپ ہی عمل کیا ہے، یہ شیطان ہے. اس کے بعد جب اللہ کا بندہ حکم دیتا ہے اور پھر میں عمل کرتا ہوں، تب یہ اچھا عمل ہے. کہ اچھا اللہ کا بندہ ہے نا جس نے حکم دیا. اب اس میں شک تو کوئی نہیں نہ کیا جا سکتا، نہ اللہ میں شک کیا جا سکتا، نہ اللہ کے بندے میں شک کیا جا سکتا. ہم تو وہ خوش نصیب ہیں جنہیں بغیر شک والی چیزیں ملی ہیں. آنکھیں بند کر کے ہم کھاتے ہیں، شہد ہوتا ہے، پھول ہوتا ہے، معطر چیز ہوتی ہے، آنکھیں بند کر کے کھا رہے ہیں. کیوں بھائی؟ باہر مکھی کوئی نہیں پڑ سکتی، باہر بدبو کوئی نہیں بیچ میں جا سکتی. نہ میری ماں کے دودھ سے اللہ نے مجھے پلایا ہے، میرے نبی رسول علیہ السلام کے دودھ سے مجھے پلایا ہے. کون پلانے والا؟ وہ ہے جو شفا ہے، پلانے والا وہ ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں. پہلے عمل کا تو پتہ لگا لیں کہ عمل میں اور تو ہیں، اور حکم دینے والا کون ہے؟ اللہ کا بندہ ہے، وہ حکم دیتا ہے. جس نے اچھا عمل لیا ہے نا، اس نے کبھی اللہ کے بندے کے حکم کے بغیر نہیں کیا. وہ نہیں جانتا کہ حکم کے بغیر بھی کچھ ہوتا ہے. لے تو چابی حکم اللہ دی، کھول دے تالا بند برسوں والا. کوئی چاہتا ہے نا مجھ پر اللہ کے خزانے کھلتے چلے جائیں، وہ حکم کی چابی لے لے، حکم کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے. اور جس نے اللہ کے حکم کو چھوڑا وہ مارا گیا ہے. اور اللہ کے حکم کو چھوڑنے والے وہ ہیں جو عمل سے پہلے اللہ کے حکم لے لیتے ہیں. بھئی عمل جب کرنے کا وقت آئے گا، جب تالا کھولنے کا وقت آئے گا تبھی چابی لینا نا. تو پہلے جیب میں چابیاں لیے پھرتا ہے، اور جب وقت کھولنے کا آتا ہے تو چابی ہوتی نہیں تیرے پاس.
اگر تو مخلص ہے، سچا ہے، پکا ہے، تجھے پتہ ہے کہ میں وہی کروں گا جو میرے اللہ کا حکم ہے، اللہ کے بندے کا حکم ہے، تو جب وقت آئے گا تب ہم بات کر لیں گے. اور نہیں یار تو پہلے بتا دیں، کہا دے تو میں پہلے دستا ہوں، جب وقت آئے گا بات کر لیں گے. تجھے بھول جاتا ہوگا، مجھے نہیں بھولتا. جب وقت آیا تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے خود بتایا ابوبکر صدیق یہ کرو. جب عمل کرنا تھا تو انہوں نے ہی بتانا تھا. اور جو اپنے عمل میں تنہا ہو گیا ہے، خود کرنے لگ گیا، مارا گیا. بتا دو اس کو تو مارا گیا ہے، بچ نہیں سکتا. اللہ بچا رہا ہے، بچ کر میں بچ نہ سکا، نظر رحمت نے کچھ کم نہ کیا. اللہ بچا رہا ہے، اللہ کا بندہ بچا رہا ہے. جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں بیٹھ گیا، قسم خدا کی اسے کوئی نہیں مار سکتا، وہ بچ گیا. اور اللہ سے جو محبت کرتے ہیں، اللہ نبی سے جو محبت کرتے ہیں ان سے بچتے ہیں. یقین جانو ان سے بچ جاتے ہیں. وہی ان کو بچا سکتے ہیں اور کوئی نہیں ان کو بچا سکتا. اگر وہ نہ ہوتے ان کے لیے، کوئی اور آ جاتا ان کو بچانے والا، وہ نہیں بچا سکتا تھا. یہ اللہ نبی ہیں جو اپنوں کو بچا لیتے ہیں، اور یہ اللہ نبی کے ہیں جو ان سے بچ جاتے ہیں. یہی اللہ پروردگار ہم آپ کے حضور عرض کرتے ہیں کہ ہمارا اور کوئی نہیں ہے، آپ نے ہمیں اپنا بنایا ہے، بس اپنا بنا کے رکھا. تیری مہربانی ہے، یہ تیرا فضل و کرم ہے. سب سے پہلے عمل کو جان لو. عمل میں کبھی تنہا نہ ہونا. عمل میں اور آپ ہوں گے، عبادت میں میں اور آپ نہیں ہوں گے. حکم بھی اللہ کا ہوگا، حکم کی تعلیم بھی اللہ کی ہوگی، اور اپنی تعلیم قبولیت عبادت کا کرنا یہ بھی اللہ کا ہوگا. نہ بھولنا اس بات کو. بھول گئے تو اللہ فرماتا ہے کہ تم مجھے بھول گئے تھے، میں تمہیں آج بھول گیا. یہ نہ ہو کہ اللہ بھی ہمیں بھول جائے. ہاں، اللہ کو نہ بھلانا، یہاں اپنے نبی رسول کو نہ بھلانا. جب کوئی عمل کرنے لگو تو اللہ تعالیٰ کے بندے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم لے لینا. اور جب اللہ کی عبادت کرنے لگو تو اللہ پروردگار کا حکم لے لینا. پھر حکم میں اللہ اپنی عبادت کی تعلیم دے گا، اپنی عبادت میں اللہ اپنی عبادت کی قبولیت فرمائے گا. کامیاب ہو جاؤ گے. اللہ سبحانہ و تعالی خیر فرمائے.